السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سٹوری چنیوٹ سے عائشہ عالم نے سینڈ کی ہے۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ یہ 2016 کے مارچ کی بات ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی۔ کوئی 1:30 بجے کا وقت تھا اور ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ میرا کمرہ باقی کمروں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس کی کھڑکی باہر لان کی طرف کھلتی تھی اور اسی لائن میں کوئی اور کمرہ نہیں تھا۔ کمرے کی ڈور کے سامنے اور سائڈ پر صحن تھا، اس لیے باقی گھر والوں کے رومز تک میری آواز پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ تو یوں ہوا کہ پینٹنگ کرتے کرتے میری نظر کھڑکی سے باہر لان میں پڑی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سفید رنگ کے چمکتے اور چھلتے لباس میں کوئی کھڑا ایک وجود میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی اور پینٹنگ برش پھینک کر فوراً سے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ جھٹ سے کھڑکی بند کی اور کھڑکی کے ساتھ کمر لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا سانس پھول گیا اور پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پانی پیا۔ جو پانی گلاس میں بچا وہ میرے ہاتھ سے گر گیا اور گلاس ٹوٹ گیا۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ پانی خون کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور میں اپنے روم کے ڈور کھول کر باہر نکلنے لگی۔ جیسے ہی میں نے ڈور کا لاک کھولنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ پر ایک زور کی اسٹک لگی، جیسے کہ کوئی مجھے دروازہ نہیں کھولنے دینا چاہتا۔ میں نے ایک بار دوبارہ کوشش کی تو پھر وہی اسٹک کا وار مجھ پر ہوا۔ میں جلدی سے واپس مڑی اور اپنا موبائل اٹھا کر اپنے ماما پاپا بہن بھائی سب کو فون کرنے لگی، مگر یہ کیا کہ سب کے نمبر بند آ رہے تھے۔ میں اور بھی بوکھلا گئی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا اور جب کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایک چلتا ہوا سایہ نظر آیا۔ میں مشکل سے دروازے کے پاس گئی اور کھڑکی کا پردہ کرنے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ کسی نے کھڑکی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ میں ڈر کے ایک بار پھر چیخنے لگی تو میری چیخ جیسے گلے میں ہی اٹک گئی۔ پردہ آگے کرنے کے بعد میں بھاگ کر کمرے کے کونے میں آئی۔ میرے دل کی دھڑکن پر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ تیز ہو رہی تھی اور میرا جسم مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی لیکن الفاظ میرے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میں کمرے کے کونے میں بے حس و حرکت بیٹھی کانپ رہی تھی کہ اچانک کمرے کی ڈور ناک ہوا اور ساتھ ہی میری ماما کی آواز آئی کہ ارم بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ رات کے اس وقت ماما کیوں میرے کمرے میں آئیں گی۔ عام طور پر کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن خوف کا اس طرح سے غلبہ تھا کہ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی میں نے لاک کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازہ تو خود بخود کھل گیا اور کالے کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت بڑی بڑی چمکدار آنکھوں والی عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کچھ نہ بولی اور اندر آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں اسے اگنور کر کے دروازے سے باہر جانے کے لیے گئی تو دروازہ خود بخود زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور میرے کھولنے پر بھی نہ کھلا۔ خوف کی وجہ سے میں زمین پر گر گئی۔ میرے وجود کا ایک ایک حصہ اکڑ چکا تھا اور کبھی اس قدر ڈھیلا ہو جاتا کہ جیسے مجھ میں ہڈیوں کی جگہ صرف گوشت ہی گوشت ہو۔ میرے کمرے میں لیمپ کی روشنی تھی اور مجھے ہمیشہ سے ہلکی روشنی پسند تھی۔ پھر اچانک میرے لیمپ کی روشنی آن آف ہونے لگی اور بیڈ پر لیٹی اس عورت کے کپڑوں کا کلر چینج ہونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میری ہچکی بند گئی اور میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر زور زور سے رگڑنے لگی کہ کاش یہ خواب ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس عورت نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہ منظر دیکھنے کے بعد کافی حد تک میرا خوف دور ہو چکا تھا اور اس پراسرار مخلوق نے مجھے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں فرش پر بیٹھی اپنے چہرے کو اپنے گھٹنوں سے لگائے بیٹھی تھی۔
کہ اچانک ہی میں نے لیفٹ ہینڈ اپنا کارپیٹ پر رکھا۔ جو ہی میں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ خون سے تر تھا، جبکہ قالین پر کوئی خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو پھٹی نظروں سے دیکھا اور ایک نظر اس عورت کی طرف دیکھا جو ابھی تک میرے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے فوراً اس سے نظر ہٹا کر دوبارہ اپنے ہاتھ کو دیکھا تو میرے ہاتھ سے وہ خون غائب تھا۔ اسی دوران مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا اور اس جھٹکے کے ساتھ ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب تو میرے جسم میں ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی اور میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ میرے سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں بھی بھاری محسوس ہو رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور اپنی ادھوری پینٹنگ کو دیکھنے لگی جو ابھی میں نے شروع ہی کی تھی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس عورت کا چہرہ میری پینٹنگ پر چھپ چکا تھا جیسے ہی میں نے اس کی پینٹنگ بنائی ہو، اور اس کے ساتھ اس پر لکھا ہوا تھا کہ ویلکم ٹو آور ورلڈ۔ میں نے وہ پینٹنگ وہیں پھینکی اور کھڑے ہو کر ڈور کی طرف جانا چاہا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس کمرے سے کسی بھی طرح سے نکل جاؤں اور اپنی فیملی کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن میں اس کوشش میں اس بار بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں کھڑی تو ہو گئی لیکن میرے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، جیسے کہ قالین کے ساتھ چپک گئے ہوں۔ میں ساتھ پڑی ایک چیئر کی مدد سے اپنے قدموں کو اٹھانے کے لیے کوشش کرنے لگی، جیسے کسی چپکی ہوئی چیز کو اکھاڑا جاتا ہے، لیکن مجھے کامیابی نہ ملی۔ میں بے ست ہو کر کارپیٹ پر لیٹ گئی اور اللہ کا ورد کرنے لگی۔ میں نے آنکھیں موند لی لیکن آنکھیں بند کرنے پر مجھے وہ عورت تصور میں مسلسل نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور بلند آواز میں اللہ کا ورد کرنے لگی کہ اچانک سامنے والی دیوار پر ایک گول سی شکل کا نمودار ہوئی۔ وہ بالکل ایسے تھے جیسے کوئی ٹارچ کی روشنی ہو، لیکن اس روشنی میں دو لوگوں کے چلنے کا سایہ نظر آیا اور بہت ہلکی آواز میں ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر اس منظر سے بچنے کی کوشش کی۔ وہی روشنی میرے ہاتھ پر پڑنے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا دیا تو پھر وہی روشنی دیوار پر نظر آنے لگی اور ساتھ ہی کہکہوں کی آواز ہلکی ہو گئی، اور اب مجھے اس آواز سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 20 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا اور میں قالین پر بے ہوش ہو کر پڑی رہی۔ اسی اثنا میں میرے موبائل پر میسج کی ٹیون بجی اور ساتھ ہی فون بھی آنے لگا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور بیڈ سے اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ میری بہن کی کال تھی اور میسج بھی اسی کا تھا۔ وہ اکثر مجھے تہجد کی نماز کے لیے جگانا کرتی تھی۔ میں نے 5 منٹ لگا کر ایک میسج لکھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، جلدی سے میرے کمرے میں آؤ اور چابی سے خود دروازہ کھولنا۔ پھر جیسے ہی میں میسج سینڈ کرنے لگی، وہ میسج خود بخود میرے ہاتھوں سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ خوف سے موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور میرے سر کا درد مزید بڑھ گیا، ایسے جیسے کہ ابھی میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے ایک بار سے پھر موبائل اٹھایا اور دوبارہ شارٹ میسج ٹائپ کیا، مگر وہ میسج بھی پہلے میسج کی طرح ڈیلیٹ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو جب فون ملایا تو اس کا نمبر بند تھا۔ میں اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی اور اب تو میرے جسم میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی میں کہ اٹھ کے دروازے تک جا سکتی۔ کچھ دیر بعد میں نے ٹائم دیکھا تو اس وقت 4:15 ہوئے تھے۔ میں 10 منٹ تک درود پاک کا ورد کرتی رہی۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد میں نے خود کو نارمل محسوس کیا کہ جیسے میرے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے ذہن میں وہ سفید کپڑوں والا وجود آیا جو کھڑکی کے باہر کھڑا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر پردہ ہٹایا اور کھڑکی کھولی، جیسے مجھے اس کو دیکھنے کا تجسس ہو کہ وہ کون تھا۔ کھڑکی کے کھولتے ہی میں کیا دیکھتی ہوں کہ تقریباً 6 فٹ لمبے 4 ایک جیسے سفید کپڑوں میں ملبوس وجود ایک جگہ گھوم رہے تھے اور ان کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں پلک جھپکتے ان کو دیکھتی رہی اور میرے اندر اس وقت 1% بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ چاروں مجھ سے بے خبر گھومنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف توجہ نہ دی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایک کر کے نیچے بیٹھے اور میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز آئی اور میں پرسکون ہو کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں گہرے نقش چھوڑ کر گیا تھا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ ان سب میں مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا اور نہ ہی ان لوگوں نے مجھے ڈرایا۔ ہاں، میں خود ضرور ڈر گئی کیونکہ ایسے واقعات سے انسان ڈر ہی جاتا ہے، اور اگلا 1 ہفتہ میں بخار میں مبتلا رہی۔
یہ سٹوری گجرانوالہ سے ایان ناصر نے سینڈ کی ہے۔ ماموں یونس 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ باقی بہن بھائی ان پڑھ تھے۔ گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری صاحب کہتے تھے۔ علاقے میں بھی ان کی کافی اثر و رسوخ تھے۔ ناظم سے ان کی دوستی تھی۔ نانا کے 40 ایکڑ اراضی تھی جو نانا کے وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیلدار سے ساز باز کر کے اپنے نام کروائی، اور جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے حصے کی زمین مانگنے لگے۔ ماموں نے تو زمین دینے سے انکار ہی کر دیا اور ان کو کہا کہ والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی زمین میرے نام کر دی تھی۔ چاچو گاؤں کے چند بڑوں کو لے کر ان کے پاس گئے۔ انہوں نے ماموں کو بہت سمجھایا کہ یہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد کی زمین میں ان سب کا بھی برابر کا حصہ بنتا ہے، آپ اپنے بہن بھائی کو ان کے حصے کی زمین دے دو تو یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر کوشش کے باوجود ماموں نہ مانے، اپنی ضد پر اور قائم رہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اپنے سورسز کی بیس پر وہ عدالت کی جنگ بھی جیت گئے۔ اب وہ 40 ایکڑ اراضی کے تنہا مالک تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک منشی تھا جو ہونے والی آمدنی کا سارا حساب رکھتا تھا۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ 40 ایکڑ زمین میں 2 ایکڑ زمین غیر آباد تھی۔ یہاں ایک پرانی قبر تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس قبر میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، جس کی وجہ سے چودھری یونس کی فصل دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھی آمدنی دیتی تھی۔ ماموں کو زیادہ سے زیادہ لالچ کی طمع تھی اور اس نے کئی بار سوچا کہ اس غیر آباد زمین کو بھی آباد کیا جائے تاکہ اسے کاشت کے قابل بنایا جا سکے اور اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایک دن انہوں نے اپنے منشی کو اپنے اس ارادے کے بارے میں بتایا تو منشی نے کہا کہ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح کام شروع کر دیں گے، 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ دوسرے دن جب قبر والی زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع ہونے لگا تو گاؤں کے بزرگ ماموں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اس زمین کو ہموار نہ کریں، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، آپ لوگ ان کو تنگ نہ کرو، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور اگر آپ نے ان کو بے گھر کیا تو یہ آپ کو نقصان میں پہنچائیں گے۔ تو انہوں نے بڑوں کا کہنا مان کر کام روک دیا۔ رات کو ایک نادیدہ قوت ماموں کے پاس آئی جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ وہ بولے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آباد اور بنجر زمین ہمارا مسکن ہے۔ آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اسے اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور فضا میں غائب ہو گیا۔ ماموں کی نگاہوں سے ایک دم سے ہوچل ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلایا اور رات کا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کا فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر کر ہو کر رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کا کام نہ تھی، لہٰذا ان کا بیٹا حارث جو تعلیم حاصل کر رہا تھا وہ تعلیم چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا۔ اب وہ زمینوں کی نگرانی کرتا اپنے باپ کی طرح۔ حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اسی سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا کہ پہلے بڑے چودھری سے بات کر لیں، انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حارث نے اپنے والد سے بات کی۔ ماموں نے بتایا کہ یہاں غیر مرئی مخلوق رہتی ہے اور اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بھی سنایا۔ یہ جن بھوت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے، کسی کی نہیں۔ اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بھوت رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں۔ حارث کی باتیں سن کر ماموں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ منشی نے بھی اس کی حوصلہ بڑھایا اور پھر جیسے ہی ٹریکٹر نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے ایک کالی گھٹا اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔
इस तरह तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज रही और फिर कब्र वाली जगह पर एक जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले ट्रैक्टर रुक गए और एकदम से सारे ट्रैक्टर उड़ गए और यही हाल ड्राइवर्स का भी हुआ। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम और सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्ल को मार डालेंगे। ये आवाज़ें इस कदर खौफनाक थीं कि हर कोई डरने लगा। फिर एक नादीदा कुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम ही छोड़ दिया। वो धड़ाम से फर्श पर गिरा। उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आईं। भला हो उस मुअज्जिन का जिसने अल्लाह अकबर कहकर ज़ोहर की अजान देना शुरू कर दी। अजान की आवाज़ के साथ ही हर तरफ सुकून हो गया। गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज़्यादा बड़ा नहीं था कि गांव के सारे लोग इसमें आ जाते। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दुआ कराई कि ए मखलूक खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये चौधरी के यहाँ मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बेखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, इस गलती की माफ़ी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहब को भी माफ़ कर दें। ये सब शर्मिंदा हैं, आइंदा कभी आपकी बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफ़ेद लिबास पहने एक बुजुर्ग सामने आए और वो बोले कि हम अपने आप में गुम रहने वाली मखलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और ना ही हमने कभी आपका बुरा सोचा, और अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया तो वो सामने आए, हम सज़ा भुगतने को तैयार हैं। और बोले कि हमने तुम सबको माफ़ किया, फिर कभी हमारी बस्ती की तरफ भूल कर भी मत आना। दोबारा तुम लोगों ने गलती की तो हम माफ़ नहीं करेंगे। और याद रखो कि हम इस वक्त खुदा के खौफ से तुम लोगों को माफ़ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और उसके बेटे को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। उनको हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हम इनको ज़रूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपनों के अरमाना का खून किया है, हमारी बस्ती को गिराया। ये माफ़ी के हकदार नहीं। इनको माफ़ी इसी सूरत मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की ज़मीन वापस कर दें और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख ना करें। सब लोग गर्दनें झुकाए इन बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे और इनकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूँ। अगर चौधरी साहब ने हमारी बात न मानी तो हम इसको इबरत का निशान बना देंगे। वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे हटे और फिर एकदम से गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को बुलाया। हमसे गलती हो गई है। इस गलती की अजाली के लिए हमें दोबारा इस मखलूक की मिन्नत समाजत और कब्र वाली जगह पर खैरात करना होगी। हमें हर हालत में इस मखलूक को राज़ी करना होगा, और अगर ऐसा ना किया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। और फिर शाम को कब्र की जगह पर खैरात दी गई। मामू यूनुस ने अपने बहन भाइयों को वहाँ बुलवाकर इनकी ज़मीन दे दी। गांव की रौनकें फिर से बहाल होने लगीं, लेकिन मामू की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गांव के बड़े इयादत के लिए उनके पास आते तो उन्हें मशवरा देते कि चौधरी साहब, आप अपने बहन भाइयों को राज़ी कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने अपने बहन भाइयों को अपने पास बुलाया, अपने किए की माफ़ी मांगी। सब बहन भाइयों ने उनको माफ़ कर दिया और एक बार फिर जन्नात की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे और एकदम एक लम्हे को सब कुछ रोशन हो गया। तो इमाम मस्जिद ने कहा कि जिन्होंने दिल से चौधरी साहब को माफ़ कर दिया है। दूसरे दिन हारिस ने अपने अबू को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और अब वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगे। 1 माह हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आ गए। मामू अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।